اس کے بارے میں ہے، مطلب ایک تو سرائیکی وسیب کا علاقہ ہے جو ملتان وغیرہ اور باقی، لیکن یہ جو ہے یہ بہاولپور ڈویژن کے بارے میں ہے۔ مظہر عارف صاحب سے میرا سوال ہے کہ یہ ناول جو ہے بیسیکلی کس خطے کے بارے میں ہے اور اس میں کیا، اس کے کیا ایشوز کیا ہیں اس کے؟ میں پہلے تھوڑا حفیظ خان کے بارے میں اگر بتا دوں، حفیظ خان بہت ہی نامور لکھاری ہیں سرائیکی زبان کے، افسانہ، ڈرامہ، شاعری، اور یہ ان کا ناول ابھی آیا ہے، وہ کالم نگار بھی ہیں۔ یہ ناول آدھا دھورے لوگ یہ بیس کرتا ہے شناخت کے اوپر، پہچان کے اوپر۔ میں نے اس ناول کو اس طریقے سے دیکھا ہے کہ یہ ایک طرح سے جو پوسٹ کلونیل لٹریچر ہے اس کی ایک کنٹینیویشن کے طور پہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ جس زمانے کو ناول کا موضوع بنایا گیا ہے 1950s اور 60s اور 70s، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب دنیا بھر میں، مطلب ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ میں کلونیلزم کے خلاف اور ایک ادیب اور شاعر، وہ بھی سیاستدانوں، فریڈم فائٹرز کے ساتھ میدان میں آ گئے تھے۔ تو پوسٹ کلونیل لٹریچر جس میں آئیڈینٹی کی بات کی جا رہی تھی اور اپنے آپ کو پہچاننے کی بات کی جا رہی تھی، تو اسی زمانے میں ایک تو ہندوستان آزاد ہوا، پاکستان بن گیا، اور پاکستان بننے کے بعد جو کلونیلزم کی لیگیسی ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کو اس کو بھگتنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی جب ون یونٹ بنا تو میں اس کو کہتا ہوں ڈومیسٹک کلونیلزم، کہ ون یونٹ سے جو مقامی جو ویسٹ پاکستان بنایا گیا اور اس میں جو قومیں تھیں، سندھی، بلوچ، پشتون اور سرائیکی، وہ سبھی ان کی قوموں کی حیثیت کو ایک طرح سے یہ کہا گیا کہ بس ایک ہی قوم ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے پس منظر میں یہ ناول جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ اور پھر اس ناول میں حفیظ خان صاحب نے کافی سارے موضوع کو لیا ہے، جس میں صاف ظاہر ون یونٹ کے خلاف موومنٹ بھی ہے، آباد کاری کا مسئلہ بھی ہے، آباد کار آئے چولستان میں آباد ہوئے وہ بھی ہے، پھر ہندو مسلم جو تنازع ہوا پاکستان بننے کے وقت اس کا بھی ذکر ہے، اور خاص طور پہ جو انہوں نے زیادہ اس میں میرے خیال میں جس کے اوپر کافی لکھا ہے وہ ہے عورت جو جبر کا شکار ہے اس سوسائٹی میں، اس مرد معاشرے میں، تو اس کے اوپر بھی کافی سارا ہے۔ اور اس میں جو اہم جتنے کردار ہیں، جب آگے بات چلے گی تو اس میں عرض کروں گا کہ وہ سارے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو نامکمل سمجھتے ہیں۔ کسی کی عورت کی شناخت نہیں رہی، کسی کی قومی شناخت نہیں رہی، کسی کی اپنی ذاتی شناخت اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کون ہوں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑا ناول ہے جس میں بہت سارے موضوعات کو سمایا گیا ہے۔ اچھا انجم لشاری صاحب، تسی کچھ دساؤ اس کے لہجے دے بارے وچ، اس کا لہجہ جڑا بہاولپور ڈویژن دے بارے وچ ہے بیسیکلی، تو وہ ملتان تو کتنا مختلف ہے؟ تسی کچھ دستو اس کے بارے وچ، اس کا لہجہ عام جڑا سرائیکی ناول ہے اس تو مختلف ہے یا وہ جہا ہے؟ نہیں، دیکھو سرائیکی زبان وچ پہلا جڑا ناول چھپیا وہ بھی احمد پر شرکیہ دے رہائشی ادیب ظفر لشاری صاحب انہوں دا نازو، اور وہ بھی ہی لہجے چھپیا، اور سرائیکی دا جڑا بیسک لہجہ سمجھا ویندے وہ ریاست دا ہی بہاولپور دا لہجہ ہے، وہ کو سمجھا ویندے اے بھی ہوں لہجے دے وچ۔ حفیظ خان صاحب دی بھی جنم بھومی احمد پر شرکیہ ڈسٹرکٹ بہاولپور۔ این ناول دے وچ احمد پر شرکیہ دا جڑی تحصیل ہے، مطلب حکومتی مرکز بنایا گیا احمد پر شرکیہ، ڈیرہ نواب صاحب اور محراب والا۔ محراب والا ایک وہ بستی ہے اتھاں کہ جتھاں نواب اور بہاولپور دی آرمی دا 80% لوگ اتھوں دے رہائشی ہیں، اور جڑا ریاست دا سپریم کورٹ ہا، قاضی ہا، ہیڈ قاضی جس کو کہتے ہیں، سپریم کورٹ دا نہ ہوندی قاضی ہوندے ہیں، وہ قاضی بھی اتھیں ہی رہندا، مطلب انہاں اون ہی خطے کو اور اون ہی زبان کو ان دے وچ اپنایا۔ تو ملتان تو مختلف ہے، ملتان تو تھوڑی جی مختلف ہے، ملتان دا لہجہ تھوڑا جا مختلف ہے۔ تو اس کے بارے تسی کی دسو کہ وہ یہ نواں ایکسپیرینس ہے سرائیکی؟ نہیں، یہ نواں ایکسپیرینس نہیں، این لہجے دے تو پہلا مطلب این ناول کافی نثری کام تھی چکے ہے، ہی لہجے دے وچ
ظفر لشاری صاحب دے 4-5 کتاباں آ چکے ہیں. خطے وچ عبد الباسط بھٹی صاحب دا تعلق اتھاں نال ہے, وہ نثر لکھتے ہیں. مطلب یہی زبان دے وچ کافی نثر جڑی ہے اصل زبان اتھوں دی زبان بہاولپور دی زبان لکھی گئی ہے. کاشف صاحب میں اس بارے میں اگر کچھ عرض کرنا جی چاہتا بالکل. ہوں کہ ابھی پہلے سیشن میں یہ بات ہو رہی تھی خاص طور پہ, تو سرائکی میں اب جو بھی لکھا جا رہا ہے وہ ایک سٹینڈرڈ اسکرپٹ میں لکھا جا رہا ہے, اور یہ اسکرپٹ جو ہے 60 کی دہائی میں ہی جو ماہرین تھے سرائکی محقق اور زبان کے لسانیات کے ماہر تھے, انہوں نے ایک اسکرپٹ اس وقت بنایا تھا جسے اب تمام لوگ اس پہ ہی عمل کرتے ہیں. اور وہ اس طرح سے جو لہجے والی بات ہے تو وہ اگر بولنے میں تو کہیں ہوگا, لیکن لکھنے میں وہ اسکرپٹ کے سارے لوگ اس اسٹینڈرڈ لہجے کو ہی اگر اسے لہجہ کہیں, میں تو اسکرپٹ کہوں گا, تو اس کے مطابق ہی سب لوگ اس کو لکھتے ہیں. اب یہ کنفیوژن نہیں ہے کہ کون سا لہجہ لکھا جا رہا ہے, تو سرائکی میں لہجے کی بات نہیں ہے. ایک اسٹینڈرڈ زبان جو ہے لکھی جا رہی ہے, وہ چاہے یا رائٹر ڈیرہ غازی خان کا ہو یا بہاولپور کا ہو یا ملتان کا ہو, لیے کا ہو, جہاں کا بھی ہو, تو وہ اسی ہی اسکرپٹ میں لکھتا ہے اور اس کی طرح وہ سامنے بات جو ہے وہ پڑھی بھی اسی طرح جاتی ہے. اچھا, یہ ناول جڑا ہے یہ انہاں آپ ہی سرائکی تو اردو وچ بھی ترجمہ کیتا ہے, انہاں دی جڑی بولی ہے جڑے مکالمے ہیں وہ تسی کیا سمجھتے ہو کہ وہ اوریجنل زبان وچ وہ کس طرح آئیں, وہ کیریکٹرز کے جو بلڈ اپ ہوئے تو وہ اردو وچ اونج ٹرانسلیٹ ہو پائیں کہ نہیں ہو پائے؟ اب اس میں ایک سب یہ ہے کہ چونکہ اردو میں بھی ٹرانسلیشن انہوں نے خود کی ہے, تو کافی سارے اس میں وہ الفاظ جو خاص سرائکی کے لفظ ہیں انہوں نے اس کو اردو میں اس کا متبادل شاید تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی اور وہی لفظ ہی استعمال کیے ہیں. لیکن جو ان کی سرائکی زبان ہے وہ اس لحاظ سے اس ناول میں بہت رچ ہے کہ ان کا جو ایڈیم ہے وہ انہوں نے اور محاورہ جو استعمال کیا ہے, جو ایڈیم استعمال کیا ہے وہ بہت زیادہ جگہ جگہ. میں تو اس لیے اگرچہ میں خود سرائکی اسپیکنگ ہوں, لیکن میرے خیال میں میرے لیے یہ ناول ایک طرح سے ریفریشر کورس تھا زبان کے لحاظ سے. ابھی یہاں چیتے کی بات ہو رہی تھی, تو ایسے کافی سارے الفاظ جو ہم شہروں میں جا کے بسنے کے سبب بھول گئے تھے, تو اس ناول کی وجہ سے مجھے وہ سارے لفظ اور لفظ کے ساتھ جو پھر پورا ماحول ہوتا ہے, انوائرمنٹ بنتا ہے, وہ پھر سارا یاد آیا. تو اس لحاظ سے چونکہ انہوں نے خود ہی ٹرانسلیشن کی ہے تو انہوں نے وہ کوشش کی ہے کہ جو انہوں نے سرائکی میں کہا ہے وہ اردو میں بھی کہیں, اور جو ایسے خاص لفظ تھے یا محاورے تھے, مثلا تر دیکھنا, اب یہ شاید وہ اردو میں ان کو اس کا متبادل نظر نہیں آیا. اسی طرح اور بھی کافی لفظ ہیں کہ جو انہوں نے اس کو اسی طرح ہی ناول میں رہنے دیا ہے. اچھا انجم لشاری صاحب, اس ناول دے جڑے کردار ہیں ان کرداراں دے بارے تسی ساکوں کچھ دساؤ. ان جڑے کردار ہیں, ایک فیاض نامی نوجوان دا کردار ہے, ان نال ایک تلسی ہے عورت ہے ان دا کردار ہے. ایویں بہت سارے اتوں معاشرتی کردار ہیں. نواباں کو اندر ناول کو بیان کیتا گیا, نواباں دے کردار کو. نواب جڑے آن والے وہ کیا رویہ رکھے آن اسٹیٹ دے وچ لوگ انہاں کنے, مطلب یہ ایک صرف معاشرتی ناول نہیں, اندر سیاسی ٹچ بھی موجود ہے, سیاسی کردار بھی موجود ہیں اندر, اور اویں لگتے مصنف دی بہت گہری نظر ہے خطے دے وچ سیاسی ماحول دے اتنے بھی جڑا لوگاں کو جڑے اتھاں لوگاں دے مسائل ہیں, بھاویں وہ سیاسی ہیں بھاویں معاشرتی ہیں تے بھاویں معاشی ہیں, سارے اندر بیان کیتے گئے. اندر دسایا گیا کہ لوگ جڑا ہے وہ نواباں کنے, کچھ لوگ اگر خوش ہیں تو کتنے لوگ انہاں کنے پریشان ہیں اور کیا پریشانی ہوئی اتھاں کو, اور اسٹیٹ جڑے ویلے ضم تھی 1 یونٹ تھیا تو اندر کیا نتیجے برآمد تھے لوگاں واسطے, کیا اندر پریشانیاں بڑیاں, لوگ ادھورے پن دا شکار تھے. 1 یونٹ بڑھا کے نواب جڑا ہے وہ وظیفہ خور بن گیا, بہ گیا, ٹھیک ہے, انہوں کو وظیفہ ملن پی گیا, وہ انہاں گھر بہ کے وظیفہ کھاون شروع کر. نہ ہی اساں سمجھتے ہیں جو ہے جی کوئی وانڈ ہے اتھاں, کوئی وانڈ نہیں ہے. میں ایک بیان کیتا وینا پہ کچھ لوگوں کی طرفوں کہ کوئی وانڈ ہے اتھاں, کوئی وانڈ نہیں ہے. ایک شرارت کیتی وینی پئی ہے کہ دکھایا ہوتا پہ جی کوئی وانڈ ہے, اور وہ وانڈ جڑی سرائکی صوبے دی آواز اٹھی کھڑی ہے وہ کو روکن واسطے کیتا وینا پہ, باقی کوئی اتھاں کر وانڈ کیا نہیں. سارے لوگ ہیکن, ایک زبان بولندن, انہاں دا ایک کوئی اختلاف کیا نہیں کہ بہاولپور الگ ہے, ملتان الگ ہے, اور ڈیرہ اسماعیل خان الگ ہے. ٹانگ کو گھن کے صادقہ آباد تک
मुल्तान होवे भावलपुर होवे जड़ा भी डिस्ट्रिक्ट होवे सारे इकट्ठे हैं, कोई वंड के नहीं। अच्छा मज़हर आरिफ साहब, इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि ये इन्होंने जो पीछे लिखा है इसमें भी ये लिखा है कि 1 यूनिट जैसी सियासी जकड़बंदी के टूटने और भावलपुर सूबा बहाली की उम्मीद में अपने गसब शुदा पहचान तलाशने के सफ़र पर निकले थे इसके किरदार। तो आपका क्या ख्याल है कि ये है तो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन, ज़रा सा इससे मुख्तलिफ भी है कि क्या ये तकसीम आवाम की सतह पर भी है या इस नावल में भी नज़र आती है भावलपुर डिवीज़न और बाकी में लाशारी साहब कह रहे हैं कि नहीं है, आपका क्या ख्याल है? काश साहब जो आपने सवाल किया है मेरे ख्याल में ये सवाल कि यहाँ कोई ऐसा गुंजाइश तो इस नावल के रेफरेंस में है नहीं। ये नावल बेसिकली एक अगर आप कहें तो एक पॉलिटिकल हिस्ट्री भी है स्ट्रगल की बहावलपुर के लोगों की। और ये एक हफीज़ खान चूँकि रियासत के शहर अहमदपुर के रहने वाले हैं, अहमदपुर और डेरा नवाब जहाँ नवाब साहब का अपना महल भी है, घर भी है, तो एक तरह से ये नॉस्टैल्जिया भी है उस वक्त का कि वो ये कहते हैं कि ये रियासत बहुत खुशहाल थी, लोग बड़े खुश खुरम रहते थे। लेकिन इसके साथ उनका बहुत गम व गुस्सा भी नज़र आता है इस नावल में नवाब साहब के ख़िलाफ़, कि जो ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि उनको करना क्या है पाकिस्तान बनने के बाद। और ज़्यादा यानी ख्वाहिश लोगों की इस नावल से यही लगती है कि ये आज़ाद रियासत के तौर पे रहे और ये पूरा उस यानी रियासत का जो वो है। लेकिन ये आप जहन में रखें, जब भी आपने कहा ना वंड पंजाब या बहावलपुर या मुल्तान की, तो ये इसका जो इसका ज़माना है, जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो 50s, 60s और 70s तक है। और 70s में चूँकि एक लंबी जद्दोजहद हुई थी, बहावलपुर के लोगों ने की थी रियासत की बहाली के लिए या सूबे की बहाली के लिए, और वो किसी तरीके से भी ना हो सका, उसमें फेलवर आप कह सकते हैं वो हुआ। तो इसमें भी एक तरह सा फेलवर, जो हीरो है नावल का फयाज, तो उसका भी एक यही है कि वो स्ट्रगल में वो मारा जाता है और बाकी जितने भी करैक्टर हैं वो भी इसी तरह एक तरह से एहसास ज़ियां भी इसमें ज़्यादा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये पुरानी बात है। आज की अगर पॉलिटिक्स आप देखते हैं सराइकी रीजन की, तो उसमें एक यकीनन आवाज़ उठती है कि बहावलपुर के अलग सूबा होना चाहिए, लेकिन जो मेजॉरिटी है पूरे इलाके की, वो अगर जब सूबे की बात होती है तो वो सराइकी सूबे की बात करते हैं। अच्छा, मोहम्मद हफीज़ खान साहब का जो बाकी फ़िक्शन है उसके बारे में भी हमें कुछ तफसीलात बताएं कि वो किस बारे में, उनके क्या मौज़ूआत हैं और उन्होंने क्या फ़िक्शन लिखा है। हफीज़ खान ने बहुत सारे, ख़ासतौर उनकी जो औरत है उसमें ज़्यादा तो साज़र है कि औरत के जबर के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका जोर है। इसके साथ ही जो जिनसी महरूमियाँ हैं या औरत का जब अपनी पसंद के ऊपर एक तरह से पाबंदी है कि उसे पसंद करने का हक़ नहीं है, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी लिखा है। उनकी पोइट्री में भी यही है। लेकिन अभी रिसेंटली उनका ज़्यादा जो काम है वो हिस्ट्री के ऊपर है। ये नावल भी एक तरह से हिस्टोरिकल उसमें है, पर्सपेक्टिव में है। तो उनकी जो अभी तारीख़ की किताब आई है मासरे मुल्तान, वो एक काफ़ी अच्छी तारीख़ के बारे में किताब समझी जाती है। वो उर्दू में है? वो उर्दू में है। अच्छा। मासरे मुल्तान किताब। फिर उनका एक और है मुल्तान निस्फ जहान, वो कॉलम लिखते थे, वो भी छका है, वो भी एक हिस्ट्री के बारे में। और एक तरह से हिस्ट्री को आप ये कहें कि उसमें रिकन्स्ट्रक्ट करने की भी कोशिश की गई है कि जो कुछ एस्टेब्लिश्ड चीज़ें समझी जा रही थी तो उनको उन्होंने नए सिरे से देखा है और एक अपनी उसके ऊपर ओपिनियन भी दी है। मसलन ये कि एक रटी रटाई बात है कि आर्यंस आए इंडस वैली में, तो उनका ख्याल है कि ऐसा नहीं है, आर्यंस नहीं आए थे। तो हिस्ट्री में भी काफ़ी ठीक है। ये जो बुक है ये उर्दू में है। तो उनका ड्रामा भी काचदिया माड़ियाँ बहुत पहले छपा था 70s में। तो इस तरह काफ़ी यानी जो है अदब की सिन्फ है उसमें उनका काम है। अच्छा, हमारे दरमियान अनवर सनराय बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि उन्हें भी माइक दिया जाए। वो सराइकी वसेब से ताल्लुक़ रखते हैं और मोहम्मद हफीज़ खान साहब के फ़िक्शन से आगाह भी हैं। तो अगर वो कुछ कहना चाहें। नहीं, आप भी कुछ बताएं ना। नहीं,
نہیں آپ بتائیں, دے دیں دے دیں. جی سوال کر لیں. نہیں, سوال یہی کہ محمد حفیظ خان کا جو آپ نے اور باقی فکشن پڑھا ہے اس کے بارے میں مظہر اور انجم زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. میں نے تو آپ نے کل رات ہی بتایا تھا, تو اس وقت مجھے لگتا تھا, تو میں تھوڑا سا جا کے دیکھا. اور یہ میں نے کہانیوں کے دونوں اردو تراجم جو ہیں ان کے دو چھپے ہیں. ایک تو یہ جو عورت ہے, یہ عورت ہے وہ, اور ایک وادی سندھ والا کے حوالے سے کر کے چھپا. تو وہ دو ہیں, ایک میں 14 کہانیاں ہیں اور ایک میں کوئی 18-17 قریب کہانیاں. تو دو اس میں کوئی بہت زیادہ میں اب پورا نہیں کہتا. مجموعی طور پر میں نے, کیونکہ میں ان کو پہلے سے ان کا دوسرا کافی والا جو کتاب ہے, جو ان کا تحقیق ہے ایک طرح سے, وہ بہت وائٹل کام ہے میرا خیال میں. حفیظ خان کا وہ ایک کتاب جو ہے وہ زیادہ وائٹل ہے. معاصر ملتان نہیں, کافی کی تاریخ, کافی کی فارم کے بارے میں بات کرتے ہوئے جو انہوں نے بات کی ہے وہ زیادہ وائٹل ہے. اچھا. اور باقی یہ تو جلد اول آئی ہے معاصر ملتان. اور ایک اور جو ہے وہ آپ نے نام بتایا تھا, ملتان نصف جہان. ملتان نصف جہان, وہ کالم کا مجموعہ ایک پرانی کتاب کے حواشی لکھے ہیں انہوں نے, میرے ذہن سے بھی نام نکل رہا ہے. تو وہ ایک کام ہے. تو ہسٹری بیک گراؤنڈ انہوں نے زیادہ کام کیا ہے. کالم ان کے کالم جیسے ہوتے ہیں عام طور پہ, کالم میں تو کوئی بات کم ہی ہوتی ہے. وہ تو روز معمول کی روز کی چٹنی تھوڑی سی ہوتی ہے. اگر اس میں تھاٹ میں تھوڑی سی وہ لگ جائے تو بعض کا چٹنی بن جاتی ہے, بعض کا چٹنی نہیں بنتی ہے. تو کالم کا کھیل کچھ ایسا ہی ہے. لیکن ان کے کالم جو ہیں وہ ایک تسلسل کے ساتھ کچھ باتوں کو ٹو کرتے ہیں, کچھ باتوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ وسیب سے تعلق رکھتی ہیں, وسیب کے مسائل سے تعلق رکھتی ہیں, وسیب کی لینگویج سے تعلق رکھتی ہیں, وسیب کے لٹریچر میں تو باقاعدہ ان کی ایک کتاب ہے سرائکی ادب. اور تو اب اس اعتبار سے یہ زیادہ اہم ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارا رشتہ تو ہر چیز سے ٹوٹا ہوا ہے, اس لیے بہت چیزیں ہمیں پتہ نہیں چلتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک سوال میں انجم لشاری صاحب سے کروں گا کہ اس وقت سرائکی ادب کی مجموعی کیا صورتحال ہے؟ کون کون سے اور نمایاں ادیب جو ہیں وہ سرائکی میں لکھ رہے ہیں, پتہ ہے؟ سرائکی میں اس وقت بہت زیادہ اچھی صورتحال ہے ادب میں. اگر بڑے نام دیکھے جائیں تو رفعت عباس صاحب ہیں, اور حفیظ خان صاحب ہیں, ظفر لشاری صاحب ہیں. جی رفعت عباس صاحب کی کئی کتابیں موجود ہیں, اس میں کافیوں کی بھی کتاب ہے. ابھی ان کی ایک نئی کتاب آ رہی ہے, وہ ایک کوئی نئی جہت لائے ہیں. وہ آپ ابھی ان کی کتاب میرے خیال میں شائع ہو کر نہیں آئی ہے. وہ نثر بھی ہے, شاعری بھی ہے. وہ آپ پڑھیں گے عجیب سمجھ آئے گا آپ کو کہ یہ کیا چیز لکھی ہے. نثری نظم کی طرح نہیں, نثری نظم کی طرح ہے. مجھے کسی نے کہا, میں نے اس کو نثر لکھا تھا ایک جگہ کہ یہ نثر ہے. مجھے کسی نے کہا کہ یہ شاعری کی ایک قسم ہے, ردھم کے اندر نثر لکھنا. یہ انہوں نے کہا کہ ایک شاعری کی ایک وہ ہے. تو وہ کچھ لکھ رہے ہیں, لکھ چکے ہیں. وہ فکشن ہاؤس چھاپ رہا اس کو, اردو میں بھی سرائکی میں بھی کتاب کو. مطلب اس طرح کی سرائکی ادب میں بہت کام ہو رہا ہے. نوجوان بہت لکھ رہے ہیں, خاص طور پر شاعری میں بھی بہت کام ہو رہا ہے. نثر میں عبدالباسط بھٹی صاحب ہیں, وہ بہت کام کر رہے ہیں. ابھی وہ ظفر لشاری صاحب کا ایک ناول تھا پہاج, سیکنڈ ناول تھا, اس کو دوبارہ سرائکی اسکرپٹ میں لا رہے ہیں. تو سرائکی ادب میں تو بہت زیادہ تیزی سے کام ہو رہا ہے, اور نئی نسل بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہے. یہ اچھی بات ہے نا. دیکھیں, ادب اگر نئی نسل دلچسپی نہیں لے گی کوئی بھی, تو وہ زبان کا ادب مر جائے گا. نئی نسل کا دلچسپی لینا یہ کہ اس کی وجہ سے وہ ترقی کر رہا ہے مزید. اچھا, سندھی میں تو کتابوں کی اشاعت کی صورتحال بڑی اچھی ہے, بڑے کافی زیادہ تعداد میں چھپتی ہیں. تو سرائکی میں کیا صورتحال ہے؟ سرائکی میں بہت اچھی صورتحال ہے. ملتان میں, ڈیرہ اسماعیل خان میں, بھاولپور میں کافی کتابیں چھپ رہی ہیں. اور تعداد میرا اندازہ یہ ہے کہ میں جو کہ فیس بک پہ یا لوگوں سے رابطے میں ہوتا ہوں, تقریباً ایک مہینے میں 4-5 کتابیں تو آ ہی رہی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. اب سوالات کی طرف چلتے ہیں, اگر کوئی کوشچن کرنا چاہے. صاحب میں اگر جی بالکل ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی کہ اس وقت جو سمجھا جا رہا ہے باقی جگہوں پہ, جو ہند کو رائٹر, جو پشتو رائٹر, جو بلوچی رائٹر سمجھتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھی کے بعد
جو لٹریچر آ رہا ہے وہ سرائیکی زبان میں ہے، اور میرا اپنا ان سے تھوڑا واسطہ بھی رہتا ہے. جو لوگ کتابیں چھاپ رہے ہیں، ظہور دریجہ کا پبلشنگ ہاؤس ہے اور وہ کافی کتابیں چھاپ رہا ہے، تو میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ ہر سال 100 سے زیادہ کتابیں شاعری میں اور افسانے میں یعنی نثر اور نظم دونوں میں چھپ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تحقیق میں بھی کافی ساری کتابیں ہیں. ہمارے بہت جو پرانے لکھنے والے ہیں، اسلم رسول پوری ہیں، عزیز شاہد ہیں جو بڑے نامور شاعر ہیں، اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جو ہر جگہ پہ ہیں. تو سرائیکی لٹریچر تو میرے خیال میں سندھی کے بعد اگر کوئی سامنے آ رہا ہے تو وہ یہ ہے. اور اس کی ایک وجہ وہی اسکرپٹ بھی ہے، کیونکہ اسکرپٹ جو ہے اس کے اوپر سب لوگ ایگری کر رہے ہیں، تو اس اسکرپٹ میں اسٹینڈرڈائز اسکرپٹ میں سارے چھاپ بھی رہے ہیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ پڑھایا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں باقاعدہ سبجیکٹ کے طور پہ کلاسز میں، اور ابھی تو یہ بھی ہوا ہے کہ میٹرک کے لیے بھی اس کا جو سلیبس ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے، کمیٹی نے بنا لی ہے. ابھی ٹیسکو بورڈ نے اس کی چھاپنی ہے کتابیں، تو اس لحاظ سے بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ چھپ رہی ہیں. یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسکرپٹ کی جو انہوں نے بات کی، اسکرپٹ اس قدر رائج ہو گیا ہے کہ آپ کو ان پیج کا جو ان پیج ہے اس میں بھی سرائیکی کی بورڈ مل جاتا ہے، گوگل کا بھی کی بورڈ سرائیکی مل جاتا ہے. سیم اسکرپٹ رائج ہو چکا ہے پورا ورلڈ وائڈ. بڑی اچھی بات ہے جی. سوال خالقدار امید نام ہے جی میرا. بری صغیر پاک و ہند کا مجموعی طور پر اور ملاکن ڈویژن اور ہزارہ ڈویژن کی ریاستوں کے بارے میں اپنی معلومات کے حوالے سے میرا ایک نقطۂ نظر ہے کہ چھوٹے چھوٹے یونٹس ہونے کی وجہ سے یہ ریاستیں زیادہ افیکٹو تھی انتظامی طور پر، اور ان کو جب اکٹھا کیا گیا تو اس وقت 1 یونٹ کا کھیل بھی کھیلا گیا، تو وہ یونٹ بہت بڑا ہو گیا، اور جو لوگوں کی اپروچ تھی، جو لوگوں کی پہنچ تھی انتظامی طور پر، وہ اور ڈسٹرب ہو گئی. ورنہ معاشی طور پر وہ اسی حال میں تھے جس حال میں مطلب ریاستوں میں تھے، وہ پاکستانی اسٹیٹ کے وقت بھی تھے. سوال میرا یہ ہے کہ اگر اچھا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا اس ملک میں تو جو ریاستوں میں یہ پریشانیاں ہوئی یہ نہ ہوتی. جی مظہر عارف صاحب. جی دیکھیں، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ انتظامی صورتحال سے کر رہے ہیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے طور پہ. پاکستان میں مسئلہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ سے زیادہ لوگوں کی آئیڈینٹی کا ہے، لوگوں کی شناخت کا ہے کہ وہ پنجابی ہیں، سندھی ہیں، بلوچ ہیں، پشتون ہیں. اور یہ جو بھی آپ نے بات کی نا کہ لوکل باڈی سسٹم وغیرہ، اس کے کئی تجربے کیے گئے، اور ان سب تجربوں کا مقصد ہی یہی تھا کہ آئیڈینٹی جو ہے اس کو جو لوگوں کی اپنی شناخت ہے اس کو ختم کر کے ایک شناخت بنائی جائے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنے. سوال یہ ہے کہ لوگوں کے جو رائٹس ہیں، لوگوں کے جو پولیٹیکل رائٹس ہیں، لوگوں کے جو اکنامک رائٹس ہیں، وہ ان کو مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں. تو اس کے بعد ہی یہ مسائل حل ہوں گے. اس کے علاوہ آپ جتنے بھی کوششیں کرتے رہیں اس سے یہ مسائل ویسے کے ویسے رہیں گے. جی کوئی اور سوال اگر کرنا چاہے. اچھا میں ہی کر لیتا ہوں. مظہر عارف صاحب، سرائیکی میں فکشن کی کیا صورتحال ہے؟ جیسے انہوں نے یہ ناول لکھا، تو اور کون اچھے ناول نگار ہیں جنہیں ہمیں اردو میں پڑھنا چاہیے یا اور زبانوں میں ترجمہ ہونا چاہیے؟ اس وقت جو میرے اصل میں ایک تو ملتان یا بہاولپور میں اگر کوئی نہیں رہتا، جیسے انور سن رائے ہیں کراچی میں رہتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ اتنی انفارمیشن ہوتی نہیں ہے. میں چونکہ اسلام آباد میں رہتا ہوں زیادہ، تو سب لوگوں کا نہیں پتہ. اگرچہ یہ ہے کہ کافی اچھا، ابھی ارشاد توسفی ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں، وہ اب نثر لکھ رہے ہیں، افسانہ بھی لکھ رہے ہیں، اور ان کا ایک ناول بھی جو ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے. اس طرح اور بہت سارے نئے نام اتنے آ گئے ہیں کہ اب سب لوگوں کے جاننا کہ کون کون لکھ رہا ہے افسانہ یا ناول. ابھی ناول ایک ڈیرہ اسماعیل خان سے بہت اچھا ناول آئے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں حبیب موہانہ بہت اچھا افسانہ نگار ہے. وہ ہے اپنے سعید اختر ہیں، وہ نثر لکھ رہے ہیں. تو صرف ملتان یا بہاولپور میں نہیں ہے، اس میں جو ایک بڑا حصہ لٹریچر کا آ رہا ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے آ رہا ہے. وہاں سے بھی بہت کچھ لکھا جا رہا ہے اور اسی ہی اسکرپٹ میں لکھا جا رہا ہے. تو اب پورے علاقے کو دیکھیں تو اس میں تو ہر جگہ پہ لوگ لکھ رہے ہیں. ابھی میں نے حبیب موہانہ کا کہا ہے. حبیب موہانہ تو سرائیکی میں، اردو میں اور انگریزی میں اس کے افسانے باہر بھی چھپ رہے ہیں اس پورے کانٹیکسٹ میں، سرائیکی کانٹیکسٹ میں. تو اس طرح بہت زیادہ لکھا جا رہا ہے.
بہت شکریہ جناب، اس کے ساتھ ہی ہم یہ سیشن ختم کرتے ہیں. میں اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں آئے، اور شرکاء کا بھی بہت شکر گزار ہوں. شکریہ.